نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد ان المتقين في جنات وعيون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی توفیق خاص سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاک گھر مسجد میں محترم حمزہ بھائی کے والد مرحوم کے ختم عمر کے موقع پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو پرہیزگاری ہے، اس کو بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ تقویٰ والی آیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سجا دیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم ان اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ فرمایا اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پھر فرمایا وجعلناکم شعوبا، ہم نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اب دوستان محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقویٰ کے معیار کو بیان کیا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ انسان کی جو ذات ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، انسان کا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، انسان کی برادری نہیں دیکھی جاتی، انسان کا درجہ نہیں دیکھا جاتا۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ اے انسان تیرا تقویٰ اور تیری پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بنے، اللہ کی بارگاہ میں تجھے کوئی مقام ملے، تو پھر یاد رکھ، پھر تو تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کر، تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بن جائے گا۔ لوگوں کی نگاہوں میں تیری عزت ہے یا نہیں، لوگ تیرے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کر، بلکہ تو یہ دیکھ کیا تو نے اپنی زندگی میں پرہیزگاری اور تقویٰ کو اختیار کیا ہے؟ کیا تو متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر تو نے تقویٰ اختیار کر لیا ہے تو پھر تو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا بن گیا۔ یعنی اللہ نے معیار کس چیز کو بنایا ہے؟ تقویٰ کو۔ اور یہ وہ راستہ ہے جس کو اللہ کے ہر ولی نے اختیار کیا ہے۔
تقویٰ کا راستہ وہ راستہ ہے جسے اللہ کے ہر ولی نے اختیار کیا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار بن گیا. اور پھر یہ تقویٰ ہر اللہ کے ولی نے اس راستے کو اختیار کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہر ولی نے یہ چاہا کہ وہ اللہ کے قریب ہو. ہر ولی نے یہ چاہا کہ اسے اللہ کی معرفت ملے. اور اس کا سب سے بہترین راستہ کون سا تھا؟ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا تھا. اے بندے، اگر تو بھی رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر تو تقویٰ کو اختیار کر. اس سے بڑی دولت تیرے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں. تو دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عزت حاصل کرنے کا جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے وہ تقویٰ. کیا کوئی بڑا، یہ معیار نہیں کہ جو بڑا ہے وہ عزت والا، جو چودھری ہو وہ عزت والا ہو، جس کے پاس کوئی منصب عہدہ ہو، افیسر ہو وہ عزت والا ہو، کوئی بادشاہ وزیر ہو وہ عزت والا ہو. فرمایا نا، یہ سارے عہدے تمہارے لیے دنیا کے لیے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی عزت نہ ہو. کیونکہ ہماری جو نظر ہے اس کا معیار یہ ہے کہ جو بڑا ہو وہ عزت والا، جو چودھری ہو وہ عزت والا ہے. نا، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. اس نے معیار ہی یہ بنایا. اور پھر مثالیں تو دیکھیں آقا اسلام کی بارگاہ سے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کیسی ہستی ہے، ایک غریب صحابی ہے، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوا، وہی بلال حبشی بارگاہ مصطفیٰ سے وہ مقام ملا کہ بلال ذرا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ کا نام ہو، اذان کا. جو بڑوں بڑوں کو منصب نہ مل سکا، وہ بلال حبشی کو پرہیزگاری اور تقویٰ کی وجہ سے بارگاہ مصطفیٰ سے وہ منصب اور مقام مل گیا. تو دوستان محترم، ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت والے بنے تو ہم تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں. یہ جو آسمان ہے نا، کبھی رات کے وقت باہر نکلے، آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو آسمان سجا ہوا نظر آتا ہے. آسمان کی زینت کیا ہے؟ وہ ستارے ہیں. اور یہ زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں. اس زمین کی زینت کیا ہے؟ اس زمین کی سجاوٹ کیا ہے؟ اس زمین کی تزئین و آرائش کیا ہے؟ اس زمین کی سجاوٹ یہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں. آسمانی کائنات میں دیکھیں تو آسمان کی زینت ستارے نظر آتے ہیں. روئے زمین پر یہ جو زمین ہے اس کی زینت متقی اور پرہیزگار لوگ نظر آتے ہیں. تو دوستان محترم، ہم اللہ کی بارگاہ میں عزت والے بنے تاکہ ہم اپنی زندگی میں تقویٰ اور طہارت اختیار کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا یہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا یہ تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا آپ کبھی خاردار جاڑی سے گزرے ہیں؟ وہ جاڑی جس میں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، کیا آپ ایسی خاردار جاڑی سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں. تو فرمایا کس طرح گزرتے ہو؟ فرمایا اپنا جو دامن ہے، اپنے جو کپڑے ہیں وہ سارا کچھ سمیٹ کے میں گزرتا ہوں تاکہ کوئی بھی کانٹا اس کے ساتھ جو میرا لباس ہے، جو میرا جسم ہے وہ الجھ نہ جائے. یعنی اپنے آپ کو سمیٹ کے میں اس جاڑی سے گزر جاتا ہوں. آپ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اس دنیا کی خاردار جھاڑیاں جو گناہوں سے لبریز ہیں ان سے اس طرح اپنا دامن بچا کے گزر جائے کہ کوئی بھی گناہ اس کے دامن کو الجھا نہ سکے.
یعنی اے بندے تو نے اس دنیا سے اس طرح گزرنا ہے کہ کسی گناہ کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جو تیرا دامن ہے وہ داغدار نہ ہو سکے۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ دنیا سے اس طرح گزرے کہ اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، اس کی زندگی میں اطاعت مصطفیٰ ہو یا اطاعت خدا ہو۔ اور پھر دوستان محترم، تقویٰ صرف یہ نہیں کہ بندہ عبادت کرے، تقویٰ صرف یہ نہیں، اصل تقویٰ کی روح یہ ہے کہ بندہ خود کو گناہوں سے بچائے۔ آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ ایک طرف بندہ نماز بھی پڑھتا ہو، ایک طرف بندہ نماز تہجد بھی ادا کرتا ہو، ایک طرف بندہ ذکر اذکار تسبیحات بھی کرتا ہو، اور دوسری طرف بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہو، دوسری طرف گناہ بھی کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی نہیں بنا، اس نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار نہیں کیا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اس وقت آتی ہے جب بندہ نیک عمل بھی کرتا ہے اور اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر وہ خود کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ تو سب سے جو بڑی دولت ہے ہمارے لیے وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ ملتا کب ہے؟ جب بندہ ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ سے خود کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر بڑی بات حضرت ابو الحسن حرقانی نے کی، ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا مجھے آقا علیہ السلام کا قرب اور معرفت ملے، مجھے اللہ کا قرب اور معرفت ملے۔ حضرت ابو الحسن حرقانی کہتے ہیں وہ بندہ جس نے کسی دن خود کو گناہ کرنے سے بچا لیا، وہ سمجھ لے کہ اس نے وہ اپنا دن اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا۔ آقا علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس کو گزرے 1400 سال بیت گئے ہیں، لیکن اے غلامان مصطفیٰ، اے عشاقان مصطفیٰ، حضرت ابو الحسن حرقانی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اے بندے، تیری زندگی میں ہر دن جو نیا سورج طلوع ہوتا ہے تو دیکھتا ہے نیا دن آتا ہے تیری زندگی میں، اگر اس دن تو نے خود کو گناہ کرنے سے بچا لیا، اس دن کو خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لیا، تو وہ تیرا دن ایسے گزرا ہے جیسے تو نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزارا۔ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ ہو سکتا ہے؟ مانا کہ طیبہ ہے بہت دور نظر سے، مانا کہ طیبہ ہے بہت دور نظر سے، مگر سرکار ہے قریب جان و جگر سے۔ یعنی جس دن بندہ مومن خود کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اس کا دن ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزارا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں سارا دن بندہ بھول ہی جاتا ہے، سارا دن تو ایک طرف رہا، اگر کسی نے صرف ایک بار اللہ کہہ دیا، ہر روز اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، کئی بار اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے، اگر اس کا نام نہیں لیں گے تو اور کس کا لیں گے؟ بندہ اس کا نام لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن حرقانی کہتے ہیں جس نے صرف ایک بار اللہ کہا اور اس کا اللہ کہنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، تو قیامت کے دن اس بندے کو وہ دوزخ میں نہیں رہنے دے گا، جس نے صرف ایک بار اللہ کا نام لیا اور اس نے اس تڑپ کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے رب کو پکارا ہے، اور اس کا پکارنا اس کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے، تو فرمایا ایک بار اللہ کہنا بھی اسے دوزخ میں نہیں رہنے دے گا۔ تو دوستان محترم، اس نے تو بخشش کے، مغفرت کے سارے راستے ہمیں عطا کر دیے ہیں، اور سب سے جو بہترین راستہ ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا ہے۔ اور اس دور میں اگر آپ نے تقویٰ اور پرہیزگاری سے اپنی زندگی کو روشن اور منور کرنا ہے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرے اور اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر خود کو گناہوں سے بچائے۔
اس دور میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ بندہ خود کو گناہوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔